السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فالو نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ جناب، میں نے کل اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ہے 2.25 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اب مسلمان جو ہیں دو ٹائپ کے ہیں، ایک سنی ایک شیعہ۔ 99 نہیں 100% شیعہ وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کے اوپر امریکہ اٹیک کر دے۔ another thing، دوسرا سیکٹ آ جائیں سنی میں 65% سنی جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر جو ہے امریکہ حملہ کر دے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ سچویشن ہے، اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو امریکہ دلدل میں پھنس جائے گا، اور جو اس کا ناجائز بچہ ہے، جو دگڑ دلہ ہے، رگڑ دلہ جو بھی پنجابی میں کہتے ہیں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، وہ مارا جائے گا خامخواہی کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو وہ کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل جو ہے دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، فنا فلہ ہو جائے، کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہو جائے، تو اس لیے وہ اٹیک نہیں کرے گا۔ جبکہ بیرونی طریقے سے جو ہے چائنا، رشیا، نارتھ کوریا، یہ سب ہر طریقے کا سامان پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو ایران کے اندر جو یکی ہو رہی ہے، ایران کے اندر جو اس وقت بہت بری بات ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین ہندوستانی را کے ایجنٹ، یعنی انڈین ہندو مسلمان جو بھی ہے، جو را کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ جاسوسی کر رہے ہیں ایران کے اندر، اور ان کے ساتھ مل گئے افغانڈو۔ اب جب افغانڈو وہاں مل گئے ہیں تو یہ تو بڑا برا مسئلہ ہو جائے گا جناب۔ تو اس کے اوپر کیا ہے جناب کہ وہاں پر انہوں نے پکڑ دھکڑ کری۔ اب جب انہوں نے اچھے خاصے لوگ پکڑ لیے ایرانی لوگوں نے، تو انہوں نے کہا ہم تو دیں گے ان کو پھانسی۔ امریکہ نے کہا نہیں، ہمارے لوگوں کو پھانسی نہ دو، اگر تم نے ہمارے لوگوں کو پھانسی دی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے آئیں گے۔ ایران نے کہا ٹھیک ہے، ہم ریڈی ہیں، وی آر ریڈی فار فائٹ، آ جائیے۔ انہوں نے کہا جتنے آپ کے مڈل ایسٹ میں اڈے ہیں ہم سب کو ہٹ کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے جو ہے کل نکل کے بھاگے۔ میرے کچھ چاہنے والے کچھ دوست ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ قطر سے دھڑا دھڑ ان کی پروازیں ہوئی ہیں، کویت میں دھڑا دھڑ ان کی پروازیں ہوئی ہیں، بحرین میں دھڑا دھڑ پروازیں ہوئی ہیں، کویت کے اندر ہوئی ہیں، اس کے علاوہ عراق سے ان کی پروازیں ہوئی ہیں، جارڈن میں ان کی پروازیں ہوئی ہیں۔ یہ کہاں گئے ہمیں نہیں پتہ۔ بہرحال انہوں نے ایک سیف پینترا لے لیا ہے۔ دیکھیں، چائنا سے تم نے پنگا لے لیا، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، رشیا سے تم نے لے لیا، وینزویلا سے تم نے لے لیا، نارتھ کوریا سے تم نے پنگا لے لیا، تو تم پھر دوست کس کے بنے؟ رہی صحیح جو یورپین یونین تھی اس سے پنگا لے لیا کہ جی گرین لینڈ ہمیں دے دو۔ او بھائی، کسی کے باپ کی جائیداد ہے گرین لینڈ، وہ جو لوگ ہزاروں سال سے وہاں رہ رہے ہیں، گرین لینڈ ان کا ہے۔ اب اگر وہاں اس گرین لینڈ سے گیسز نکل رہی ہیں، آئل نکل رہا ہے، وہاں پہ معدنیات نکل رہی ہے، تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جا کے قبضہ کر لو اس کے اوپر؟ تو بہرحال میں نے کل یہ کہا تھا، یہ تجزیہ دیا تھا اپنا، پتہ نہیں میں اپنے تجزیے میں کامیاب ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن یہ میری ذاتی رائے، امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکہ جو کرے گا وہ رجیم چینج کرے گا اندرونی طور پہ، یعنی غداروں کو اپنے ساتھ ملائے گا، اور ان کا پورا پلان ہے کہ جو موساد کے غدار جو جاسوس ہیں وہ کام دکھائیں، جو بھارتی جاسوس گھس گئے اندر ان کو روکے، ان سے یہ کہے کہ جی تم کام دکھاؤ۔ افغانیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، $850 ملین افغانیوں نے لیے ہیں، اور بڑی کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں، پوری طریقے سے CIA نے افغانستان میں اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو پاکستان میں یہ جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہے۔ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ تاجکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، چائنا کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں،
پاکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ سمجھیں کڑی سے کڑیاں مل رہی ہیں. اگر یہ کڑی سے کڑی نہیں ملتی تو آج معاملات بڑے خراب. سمجھ لیجئے میری بات کیا کہہ رہا ہوں میں. اچھا جی دوسری طرف ہم آ جائیں, ادھر ہندوستان جو ہے روزانہ دھمکیاں لگا رہا ہے پاکستان کو کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. او بھائی ہاتھ جوڑ کے تم سے میری گزارش ہے کہ جاؤ پہلے جو ہے ٹٹی صاف کر کے آؤ اپنی اچھی طرح, لوٹے میں, بڑے لوٹے میں پانی لے کے, اور پانی بہاؤ. تم سالے ناپاک غلیظ چی, تم پاک وطن کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو گے تمہاری جو ہے آنچی پانچی سب کاٹ کے رکھ دیں گے. آئے سمجھ نہیں آئے؟ اور رہی دوسری بات یہ کہ تم ہم سے کہتے ہو کٹ ملے, اب تمہیں ہم بتائیں گے ہم کیسے کٹ ملے ہیں. آج ایک خبر جناب یہ آئی کہ ایک غریب مسلمان نے ہندوستان کے اندر جو ہے 20 لاکھ روپے لگا کے ایک دانشگاہ بنائی. دانشگاہ کہتے ہیں اسکول کو یا ایجوکیشن پلیس کو کہتے ہیں. اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈسٹرائڈ. انہوں نے کیا کرا, بلڈوزر بھیج دیے, سب کچھ بھیج کے انہوں نے بیڑا غرق کرا دیا. ایک اور خبر سن لیجئے چلتے چلتے. انہوں نے کیا کرا ہے, انہوں نے جو ہزاروں سال سے ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے تھے ان مسلمانوں کو انہوں نے پکڑ کے اور نکالا, کہا کہ جی تم تو بنگلہ دیشی ہو. یعنی دیکھیں ان کے شناختی کارڈ موجود, ان کے راشن کارڈ موجود, ان کے پاسپورٹ موجود, ان کا جو پرمٹ ہوتا ہے سب موجود, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تو وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. بس اتنی سی میں نے بات کرنی تھی. اور کشمیر کے اندر جو ہے بے پناہ ظلم کر رہے ہیں, ان کے اوپر آفت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. گودی میڈیا اس کو سینسر کر رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو بھی ہوگا منظور خدا کا, لیکن یاد رکھیے گا ایک بات, بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. یہ ہمارے آباء و اجداد نے بات کہی تھی, ہمارے بزرگوں نے کہی تھی. وہ تم سے نہیں ڈرے تھے تو یہ ہندوستان کے مسلمان بھی تم سے نہیں ڈریں گے. تم جان بوجھ کے مسلمانوں کو جو ہے تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہو, تم جان بوجھ کے مسلمانوں پر پہاڑ توڑنا چاہتے ہو. لیٹس سی کون جیتا ہے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یہ ہمارا ہی نعرہ تھا مسلمانوں کا جو ہم نے دیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم ہیں بلبلیں اس کی, یہ گلستان ہمارا. یہ ہمارا ہی نعرہ تھا, یہ ہمارا ہی نعرہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, زیب قریشی ٹی وی کو, اور وہاں جا کر کمنٹس دیجئے, اپنی رائے سے مجھے نوازیے گا, بتائیے گا آپ کو میرا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.